سامعین، پاکستان میں اس وقت ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا مرض سب سے عام ہے۔ اسے ذہنی افسردگی بھی کہتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ آج کل ہمارے ہاں بہت ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو مہنگائی نے عام شخص کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ نت نئی بیماریوں اور پریشانیوں نے انسان کا ذہنی سکون چھین لیا ہے، اور رہی سہی کسر کرونا وبا نے پوری کر دی ہے۔ پچھلے 1-2 سال میں مہنگائی میں 50% اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے 1-2 سال میں مہنگائی میں 50% اضافہ ہوا ہے۔ جب ایک متوسط درجے کا شخص اس مہنگائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس کے ذہن پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کا ذہنی سکون چھن جاتا ہے۔ بچوں کی فیس، کچن کا خرچ، ٹیکسوں کی بہتات، مکانوں کے کرائے اور دوسرے بے شمار اخراجات اس کے اعصاب کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی اور اخبارات نے عوام کے اندر مقابلہ و مسابقت کا جذبہ پیدا کر دیا ہے۔ جو لوگ دوسروں کے ہاں کاریں، ٹی وی، موبائل، فریج اور دیگر لوازمات دیکھتے ہیں اور خود ان سب چیزوں سے محروم ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ چیزیں انہیں بھی مل جائیں، اور وہ اس کے لیے جائز و ناجائز حربے اختیار کرتے ہیں۔ کچھ ہمارے ٹی وی پر کمپنیوں نے اشتہارات عوام کے دل میں اشیاء تعیش کے چیزیں خریدنے کی خواہش پیدا کرتے ہیں۔ خواتین اور بچے ٹی وی سے اشتہارات دیکھ کر ان چیزوں کو خریدنے اور استعمال کرنے میں کافی پیسہ خرچ کر دیتے ہیں۔ خواتین اور بچے ٹی وی سے اشتہارات دیکھ کر ان چیزوں کو خریدنے اور استعمال کرنے میں کافی پیسہ خرچ کر دیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا بوجھ کمانے والے ایک شخص پر پڑتا ہے، اور وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ سوسائٹی کے ایک مقام تک پہنچنے کے لیے وہ 2 نوکریاں کرتا ہے، اور کماتے کماتے پس جاتا ہے، اور پھر بھی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ ہر سطح کے لوگ اپنے مخصوص مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ آدمی جتنا زیادہ معاشرے کی اونچی سطح تک پہنچتا ہے، اسی حساب سے اس کے مسائل بھی بڑھتے ہیں۔ ایک محنت کش انسان جو دن بھر پسینہ بہاتا ہے لیکن روٹی کے لیے ترستا رہتا ہے، اور کسان جو چلچلاتی دھوپ میں ہل چلاتا ہے مگر اس کے تن پر ڈنگ کا کپڑا نظر نہیں آتا، خوانچہ فروش جو گلیوں میں مارا مارا پھرتا ہے مگر اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتا۔ درجہ چہارم کا ملازم سارا دن محنت کرتا ہے مگر اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں۔ کلاس 3 کا ملازم صبح سے شام تک ملازمت کرتا ہے مگر قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ سامعین، ایک عام انسان جو حلال رزق کماتا ہے
اور اس کی جوان بیٹی گھر میں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو رہی ہے۔ اشیاء صرف کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ تنخواہ دار اور کم آمدنی والا طبقہ چیخ اٹھا ہے۔ آٹا، دال، چینی، ہر چیز کے نرخوں میں 50% اضافہ ہو گیا ہے۔ ہر روز گھی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور ہر دوسرے روز سبزی کے بھاؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کل جو دوائی 5 روپے میں ملتی تھی آج 10 روپے میں بھی میسر نہیں ہے۔ اگر قیمتوں کا یہی رجحان رہا تو عام آدمی پیٹ پر پتھر باندھے پھرے گا۔ ضروریات زندگی یوں ہی مہنگی ہوتی رہی تو شہریوں کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ جگہ جگہ پر ڈاکے پڑ رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، جرائم پھل پھول رہے، اغوا کی وارداتوں نے شہریوں کا سکون چھین لیا ہے۔ قبضہ گروپ کی سرگرمیوں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر دیا ہے۔ ناجائز فروشی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مظلوموں کی حق تلفی پر کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یتیموں اور بیواؤں کا مال کھانا حلال قرار دے دیا گیا ہو۔ سامعین، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کو منشیات کی لت لگ چکی ہے۔ اشیاء ضرورت کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں تو زندگی کی قدر و قیمت گھٹ جاتی ہے۔ روٹی کا حصول مشکل ہو تو آدمی کو کھانے لگتا ہے۔ بازار تنگ ہو جائیں تو شرم و حیا دکانوں پر بکنے لگتی ہے۔ اناج چور بازاری میں چلا جائے تو دل درد سے خالی ہو جاتے ہیں، اور جب ہر چیز مہنگی ہوتی ہے تو ایمان اور ضمیر کی حیثیت کوڑیوں کی ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عورتیں اغوا ہوتی جا رہی ہیں، جوان لڑکیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، اور اس طرح کے کئی مسائل ہیں جو ہر انسان کے دل و دماغ پر منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ دل اور اعصاب کی بیماریوں میں تیزی سے مبتلا ہو رہے ہیں۔ تاجر طبقہ بھی اب محسوس کرنے لگا ہے کہ اسے امیر سے امیر تر ہونا چاہیے۔ اگر اس کی آمدنی میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب وہ اپنے ساتھ والے تاجر کو امیر سے امیر تر ہوتے دیکھتا ہے تو وہ خود بھی ایسا ہی بننا چاہتا ہے۔ جب ایک شخص اپنا کاروبار بہت پھیلا لیتا ہے تو اس کی ذہنی پریشانیاں بھی اسی اعتبار سے وسعت اختیار کر لیتی ہیں۔ وہ بینک بیلنس کو بڑھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ غریب شخص تو رات کو سو جاتا ہے، لیکن امیر شخص کو خواب آور گولیاں کھائے بغیر نیند نہیں آتی۔ آج کل میں ایک اور معاشرتی تبدیلی بھی دیکھ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ہمارے خاندانی نظام کا شیرازہ بکھر رہا ہے۔ پہلے اہل خانہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے اور مشترکہ طور پر رہنے سے ایک دوسرے کی مالی معاونت بھی ہو جاتی تھی، لیکن اب یہ صورتحال نہیں رہی۔ خاندان ٹوٹ رہے ہیں، بکھر رہے ہیں، بیٹے والدین سے علیحدہ ہو کر اپنا الگ گھر بسا رہے ہیں۔ اس لیے
دکھ درد بانٹنے والوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے۔ دیہات سے ہجرت کرنے والوں کی شرح بڑھنے سے خاندان منتشر ہو رہے ہیں، تنہائی کا احساس بڑھ رہا ہے، اس لیے چھوٹی سی پریشانی بھی بڑی لگتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ذہنی سکون ختم کرتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ایک نیا سلسلہ عروج پر ہے، اغوا برائے تاوان، اس کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس نے بھی لوگوں کو عدم تحفظ میں مبتلا کر دیا ہے۔ لوگوں کو اپنے بچوں کی فکر رہتی ہے، وہ گھر سے باہر نکل جائیں تو ان کی جان پر بناتی ہے۔ ڈاکوؤں نے لوٹ کھسوٹ کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، وہ بھی مقابلہ و مسابقت کا ایک حصہ ہے، کیونکہ لوگ راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں جس تیزی سے ذہنی اور نفسیاتی عوارض میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ ہماری معاشرتی زندگی کا ایک تشویشناک پہلو ہے۔ مادیت پرستی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی نے لوگوں کو ذہنی سکون سے محروم کر دیا ہے۔ رشوت، سفارش اور کرپشن زوروں پر ہے۔ اب تو زہر بھی سستے داموں نہیں ملتا۔ عوام یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ان کے گھروں کے دروازے کمزور کیوں ہو گئے ہیں۔ قتل، اغوا اور غنڈہ گردی روزانہ کا معمول بن چکا ہے۔ سامعین محترم، یہ تھی ایک تلخ حقیقت ہمارے معاشرے کی، جہاں ایک طرف مہنگائی کا بوجھ پڑا ہوا ہے ہر انسان کے کاندھوں پر۔ امیر آدمی تو اس کو برداشت کر لیتا ہے کسی حد تک، اور جو بہت زیادہ امیر ہو اس کو تو محسوس ہی نہیں ہوتا، لیکن غریب آدمی اس بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ وہ نکلنا چاہے بھی تو نہیں نکل پاتا، یہ بوجھ اس کو مزید نیچے گرا دیتا ہے۔ اور یہ مہنگائی ایسی مہنگائی ہے کہ جو ہر روز بڑھتی ہے، مہینوں سالوں بعد اس میں فرق نہیں پڑتا، بلکہ منٹوں اور گھنٹوں کے حساب سے اس میں فرق پڑ رہا ہے۔ تو ایسے میں ایک کم آمدنی والا تنخواہ دار شخص، جس کے سر پہ بچوں، اپنے گھر کا خرچہ، بچوں کا خرچہ، گھر کا رینٹ، بجلی کے ہزاروں کے بل، کچن کا ہزاروں کا بل، اور پھر مہنگی ادویات، ان سب کو وہ کیسے مینیج کرے گا؟ وہ ایک کہاوت آپ نے سنی تھی، آمدنی 58 اور خرچہ 1 روپیہ۔ اب آپ اس سے حساب لگائیں کہ ایک بندے کی آمدنی 10 سے 20 ہزار ہے اور اس کے اخراجات 40 سے 50 ہزار، اور اگر وہ اپنے اخراجات انتہائی کم کر دے، یعنی صرف روٹی اور رہنے کے لیے گھر، صرف اس پہ اکتفا کرے، تو یہ بھی آج کے دور میں 2 یا 3 بچوں کے ساتھ 30 سے 40 ہزار کا خرچہ ہو جاتا ہے۔ تو اب 20 ہزار والا شخص 30 ہزار ہر مہینے کہاں سے نکالے گا؟ اس کے لیے یا تو اس کو 2 نوکریاں کرنی پڑیں گی، یا وہ غلط راستہ اختیار کرے گا۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مہنگائی کے اس بوجھ سے نکالے، اور ہمارے اوپر
نیک اسلام کو سمجھنے والے حکمران مسلط کرے۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین۔